خدا حجتیں بھیجتا رہا اور ابلیس سے لے کے آج کے یزید تک ہر ایک نے انکار حجت کیا. جن کی خلقت میں انکار حجت تھا وہ انکار پہ ڈٹے رہے، اور جن کی خلقت میں اطاعت حجت تھی وہ اطاعت میں ڈٹے رہے. پہلا ہدایت کا چراغ جلایا، امت نے بجھایا. دوسرا جلایا، امت نے بجھایا. تیسرا جلایا، امت نے بجھایا. خدا ہدایت کے چراغ جلاتا رہا، امت بجھاتی رہی. خدا نے کہا تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ میں تمہارے درمیان ہدایت کا چراغ جلاؤں. اس نے آخری ہدایت کا چراغ فانوس توحید میں جلا دیا. اب وہاں تک جا نہیں سکتے تھے، زہر دے نہیں سکتے تھے، تلوار چلا نہیں سکتے تھے. اب زمین پہ بیٹھ کے کہنا شروع کر دیا ہے ہی نہیں، اس نے آنا ہی نہیں ہے. اس لیے کہا تھا شاعر نے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. آج کی گفتگو چند لمحوں کے لیے سنجیدگی کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے، کیونکہ ہم ہیں اس مالک کی اطاعت میں. جو ہمارے دور کا بادشاہ ہے وہ صاحب العصر ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم مالک سے مربوط کیسے ہونا ہے، ہم نے اپنے شہنشاہ سے توسل کیسے کرنا ہے. پیاسے کا کام ہوتا ہے چشمے کو ڈھونڈنا. چشمہ چل کے پیاسے کے پاس نہیں آئے گا، پیاسا چشمے کے پاس جائے گا. اب میں کنایا استعمال کرنے لگا اور انتہائی سنجیدہ افراد اسے ضرور سمجھیں گے. اب کوئی پیاسا قبلہ چشمے کو ڈھونڈے نا اور وہ نالی سے پانی پی لے، اس میں چشمے کا کیا قصور؟ جو سمجھ گئے میں اسے شکریہ ادا کروں، جو سمجھ گئے میں اسے ادا دے. تو بسم اللہ سرکار. یا اللہ، جتنا بھی بسم اللہ سرکار، جتنا بھی انکار حجت کا زمانہ کرے، چاہے وہ عقیدے کے اندر رہ کے کرے، عقیدے کے باہر رہ کے کرے، اسے انکار کرنے دیجئے گا. اکمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق کی کتاب ہے. قبلہ تشریف فرمائے مذہب شیعہ کا پہاڑ جتنا نام ہے شیخ صدوق کا. لکھا ہوا جب میرا وارث ظہور فرمائے گا، مالک نماز پڑھائیں گے اور پیچھے کھڑے ہوئے اپنے نوکر سے کہیں گے یا تلوار نکال. تیسری سب میں فلاں بندہ کھڑا اس کی گردن کاٹ کے آ. چھٹی سب میں فلاں بندہ کھڑا اس کی گردن مار کے آ. 13ویں سب میں فلاں بندہ کھڑا اس کی گردن مار کے آ. وہ پکار کے کہے گا مولا تیرے کہنے پہ آئے، نماز تیرے پیچھے ادا کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، مولا ان کی گردنیں کیوں کٹوا رہے ہیں؟ فرمایا مانتے بھی ہمیں تھے، شک بھی ہمارے اختیار پہ کرتے. اور میں پوری مجالس میں اپنی قوم کے سامنے یہ اپیل کر رہا ہوں، ہر جرم قابل معافی ہے. انکار ولایت علی وہ جرم ہے جس کی معافی کسی صورت میں نہیں. اعمال کا حساب ہونا ہے قیامت میں، اور اعمال اسی کے دیکھے جانے ہیں جس کا قبر میں امام والا جواب ٹھیک ہونا ہے. چلے میں جملہ تبدیل. کوفے کا منبر تھا، مالک امیر تشریف فرما دے. ایک صحابی نے آگے مولا کے قدموں بیٹھ کے کہا یا علی آپ جیسے یہاں مدد کرتے ہیں وہاں بھی مدد کریں گے. یا علی اگر وہاں ہماری نیکیوں کی تعداد کم ہوگی اور ہمیں آپ کی محبت کی ضرورت پڑی تو یا علی وہاں تو رشتوں کی پہچان ہی نہیں، وہاں کہاں ڈھونڈیں گے؟ جو مولا امیر المومنین نے جملہ کہا وہ میں جملہ کہوں گا اور چہروں پہ رونق آ جائے گی. علی مسکرا کے فرماتے جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. اور یا علی دائیں دیکھیں گے یا بائیں، اوپر دیکھیں گے یا نیچے، تخت پہ ہوں گے یا تاج پہن کے؟ علی مسکرا کے فرمایا دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انا صاحب المیزان، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا، تول ہی علی ابن ابی طالب رہا ہوگا. اس نے کہا یا علی اگر آپ تول رہے ہوں گے پھر تو آپ عادل ہیں. اگر ہماری نیکیوں کی تعداد کم ہو گئی تو آپ عدل دیکھیں گے یا ہماری محبت دیکھیں گے؟ علی مسکرا کے فرماتے وہاں تک پہنچ جانا، وہاں تک پہنچ جانا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے امتحان ہیں وہ عقیدے کے ہیں. یہ پہلا امتحان ہے جہاں اعمال تلنے ہیں. تم اعمال تک پہنچ جانا. رہ گئی تمہارے اعمال میں کسی کمی تو اسے ہم ایسے پوری کر دیں گے. جب فرشتے ایک پلڑے میں نیکیاں رکھیں گے دوسرے میں گناہ رکھیں گے، اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے ایک میں اس کے گناہ رکھو، دوسرے میں ہماری ولا رکھو. پھر ہم دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت جنت میں لے کے جاتے.
بس ولایت امیر المومنین کا انکار ہے. ولایت ہے اختیار علی ابن ابی طالب، اور یہ اختیار اللہ نے اپنی مرضی سے مولا علی کو دیا. اب لوگوں کو بہانے ڈھونڈتے ہیں لوگ جگہ جگہ سے مولا علی کے فضائل گھٹانے کے لیے. حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے کہ ممبر سے فضائل علی پڑھیں اور چند بندے کہتے جی ہمارا تو عقیدہ توحید خطرے میں چلا گیا. یعنی کہ اتنا کمزور تھا تمہارا عقیدہ توحید کہ فضیلت علی سے خطرے میں چلا گیا. تو فضیلت علی نہ گھٹاؤ، اپنا عقیدہ توحید بڑھاؤ. تمہیں پتا تو چلے کہ ہم توحید، میں نے پہلی مجلس سے گزارش کی، ہمیں توحید مولا امیر المومنین نے سکھائی. علی سیکھنے کے لیے نہج البلاغہ کا مطالعہ، اور نہج البلاغہ جس نے پڑھ لی پھر علی نے تو کھول کھول کے بتا دیا ہے کہ توحید کی صفات کیا ہیں. اور سب سے زیادہ خطبات توحید پہ امیر المومنین نے دیے. کوئی نبی بھی اتنا توحید پہ نہیں بولا جتنا مولا امیر المومنین بولے. اس لیے کسی نبی پہ خدا ہونے کا شک نہیں تھا. جس پہ لوگوں کو گمان ہوا اسی نے توحید پہ خطبہ دیا. فرعون قتل کرواتا تھا کہ مجھے اللہ کہو، شداد بندے مرواتا تھا مجھے خدا کہو. علی قتل کرتا تھا اسے خدا کہو. علی کے آنے سے پہلے بتوں کو سجدہ، سورج کو سجدہ، سانپ کو سجدہ. علی نے آ کے لوگوں کے توحید کا معیار ہی پلٹ دیا. علی نے بت توڑ کے بتا دیا کہ پتھر خدا نہیں ہوتا، سورج پلٹا کے بتا دیا کہ سورج خدا نہیں ہوتا، سانپ چیر کے بتا دیا کہ سانپ ہی خدا نہیں ہوتا، پھر خود سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا بندہ بھی خدا نہیں ہوتا. بسم اللہ. قطعاً کوئی بندہ ہمارے عقیدہ توحید پہ شک نہ کرے، ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر. اور میں پوری دنیا میں ببانگ دہل کہتا ہوں، لوگوں کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے. ہمارے پاس 12 علی ہیں، ہم پھر بھی توحید کو صحیح لیں. ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر، ہمارا عقیدہ رسالت سب سے بہتر. اللہم صلی اللہ. ہمارا عقیدہ رسالت سب سے بہتر. ہم نے کبھی بھی یہ کسی بھی ممبر سے یہ نہیں کہا کہ رسول کی حدیث اگر میرے بعد نبی ہوتے تو علی ہوتے، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند. یہ مسلمانوں نے دروازہ کھلا رکھا تو نقصان ہوا کہ اگر نبی کے بعد گنجائش تھی تو لوگوں نے کہا اگر گنجائش ہے تو اگر وہ ہو سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتے. ہم نے محمد رسول اللہ کے فوراً بعد علی ولی اللہ پڑھا. باقی رہ گئے یہ چھوٹے موٹے اعتراض، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ نبی کے ازواج کو نہیں مانتے. یہ بھی بڑے جاہل سے اعتراض ہے. میں اس شیعہ کو شیعہ ہی نہیں سمجھتا جو نبی کے سچے صحابہ کا قائل نہ ہو. بس ہمارے پاس ایک فرق ہے، ہم نہ صحابی کو برا کہتے ہیں نہ برے کو صحابی کہتے ہیں. ہمارے پاس قریب بیٹھنا شرط نہیں ہے، ہمارے پاس محبت شرط ہے، اطاعت حجت شرط ہے. جس نے حجت کی اطاعت کی ہم نے اس کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا. اطاعت حجت ہمارے ہاں شرط ہے. لیکن جو مسلمان یہ کہتے ہیں جی یہ شیعہ جو ہیں یہ فلاں کو نہیں مانتے فلاں کو نہیں مانتے، میں تو پاکستان کے ہر ممبر پہ میں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ایک فہرست دے دیتے، ہم آپ کو ایک لسٹ دے دیتے، آپ بتائیں کہ رسول کے سچے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کا قاتل کون تھا. آپ بتائیں رسول کے صحابی حضرت عمار یاسر کا قاتل کون تھا. آپ بتائیں جناب عائشہ صدیقہ کو زندہ گڑھے میں پھینکنے والا کون تھا. آپ بتائیں جنگ صفین میں علی کے مقابلے پہ آنے والے کون تھے. ہم غریب ہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے کہ قاتل کو بھی رضی اللہ کہہ دیں، مقتول کو بھی رضی اللہ.
پھر دوسرا اعتراض، شیعہ نبی کی ازواج کو نہیں مانتے. میں اس شیعہ کو شیعہ نہیں سمجھتا. اچھی عورت تو فرعون کے گھر بھی ہو، بری عورت جناب حسن کی زوجہ بھی ہو. آپ تائید میری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اچھی عورت ہو، اگر ہم رشتہ داری کی بنیاد پہ چھوڑتے نا تو سب سے پہلے ہم بی بی ام حبیبہ کا انکار کرتے. یہ نبی کی زوجہ ہے اور نبی کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک رشتہ داری اس کی ہے. یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، معاویہ کی بہن ہے، یزید کی پھپھی ہے. اگر ہم رشتہ داری کی وجہ سے کسی کو چھوڑتے تو انہیں چھوڑتے، کیونکہ ان کی رشتہ داری ہم ان میں سے کسی کو نہیں مانتے، اسے مانتے. اور قبلہ تشریف فرمایا کوئی لمبی چوڑی کہانی بھی اس بی بی کی تاریخ نے نہیں بتائی، صرف ایک ہی واقعہ بتایا اور ہمیں اس بی بی کے کردار کا پتہ چل گیا. جب فتح مکہ کے بعد باپ ملنے کے لیے بیٹی کے گھر آیا تھا تو اس شریف نیت بی بی نے یہ کہہ کے باپ کے نیچے سے نبی کا بستر کھینچ لیا تھا، اور جا بابا یہ پاک ہے تو ناپاک ہے. ہمیں تب سے پتا چل گیا کتنی اچھی ہے نبی کی بیوی. اسے پتا ہے نبی کی جگہ پہ باپ کو نہیں بیٹھنے دے رہا، جو نبی کی جگہ پہ. ہم یہ شیعہ مذہب مدلل ترین مذہب ہے. اب نص یہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی کی بیویاں تو امت کی مائیں. فوراً کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آیت موجود ہے، پھر آپ سب کو کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ باتیں آپ کو روزمرہ کی زندگی میں کام آئیں گی. ہم مانتے ہیں بے شک یہ آیت قرآن میں ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، لیکن یہ بتاؤ یہ آیت آئی کیوں تھی؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ کس نے ماں نہیں مانا تھا تو آیت آئی؟ آپ خاموش رہیں گے تو میں گفتگو کا رخ پھیروں. بھئی اس دور میں تو آپ کے بقول شیعہ نہیں تھے. تو یہ آیت اس صدی کی تو نہیں ہے نا، تو یہ تو آیت قرآن کی پہلے آ چکی. پھر کن کے لیے خدا نے کہا کہ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ مائیں ہیں؟ اگر مسلمان علماء نہ بتائیں تو ہم آپ کو آپ کی کتابیں لے کے آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہیں. جب نبی کی زندگی میں ایک شخص نے مدینے کے باہر درخت کے نیچے لوگوں کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا تھا کہ نبی دنیا سے چلے جائیں گے، نبی کے جانے کے بعد نبی کی بیویاں ہو جائیں گی بیوہ، اور رسول کی شریعت میں بیوہ سے شادی ثواب ہے. ادھر تڑپتی ہوئی قرآن کی آیت آ گئی، خدا نے کہا رسول سے اسے گھر بلا کے کہے غیرت کر، مائیں ہیں. آیت آئی، بندے اور خوش ہو گئے. انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، اگر قرآن نے نص دے دی کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو پھر تو ہمارا باپ. بھئی جو بیوی ماں ہو شوہر باپ ہی ہوگا. انہوں نے کہا پھر تیری بیویاں ہماری مائیں، آپ ہمارے باپ. ہم کہہ سکتے ہیں ہم رسول کی اولاد ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم خاندان ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں ہم درود میں ہیں. رسول نے کہا میرے مالک یہ کیا کیا؟ ادھر حرمت بچا لی، ادھر رسالت خطرے میں چلی گئی. تو نے کہہ دیا وہ مائیں، میں باپ بن گیا. فوراً آیت پھر آ گئی، محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر تو باپ نہیں ہے تو پھر بھی ہمیں یہ بھی بارے میں ہے، تو کسی کا بھی باپ نہیں، تیرا کوئی بھی بیٹا نہیں، تیرا کوئی بھی خاندان نہیں. نبی نے کہا میرے مالک میرا کوئی خاندان نہیں، میری کوئی نسل نہیں. آواز آئی خاموش رہے، نجران کے عیسائی جب تجھے مباہلے میں بلائیں گے ہم کہیں گے یہ بیٹے لے کے آئے، ہم بیٹے لے کے آتے ہیں. ادھر آیت قرآن کی آئی، بندے نبی کے دروازے پہ گئے، اب تو کہاں سے بیٹے لے کے آئے گا؟ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ محمد کسی کا باپ نہیں ہے. رسول نے صحابہ کا جلوس ساتھ لیا. رسول نے کہا آؤ ہم بتائیں بیٹے کہاں سے ملتے ہیں، بیٹے کہاں سے ملتے ہیں. علی کے دروازے پہ دستک دی، حسن کو انگلی میں تھاما، حسین کو گود میں اٹھا کے فرمایا تمہارا باپ نہیں ان کا باپ. لہذا ہمارا مذہب مدلل. ہم ہیں اس وقت صرف اور صرف حجت کی اطاعت میں. ہم ہر کسی کی عزت کریں گے، اطاعت ہم صرف معصوم کی کریں. ہمارے مذہب میں مجتہد بھی ہمیں کہے کہ یہ کرنا ہے تو ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کس معصوم نے کہا ہے. قطعاً یہ ایسا نہیں ہے، بالکل بکواس ہے کہ ہم علماء کا احترام نہیں کرتے، ہم مراجع کا احترام نہیں کرتے.
ان کے پاؤں کے نیچے پڑا ہوا مٹی کا ذرہ میرے جسم سے افضل ہے۔ لیکن ہم ہر اس عالم دین کی عزت کریں گے جو علی کی عزت کرے گا، جو ہمیں حجت تک پہنچائے، جو صرف اپنے تک ہی روک لے۔ ہم اطاعت معصوم کے قائل ہیں، اطاعت حجت کے قائل ہیں۔ آج بھی امام موجود ہیں، ہمیں امام تک پہنچنے کے لیے رستہ چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب میں ظہور کروں گا تو میرا ہر شیعہ مجھے دیکھ کے کہے گا کہ میں نے تو آپ کو پہلے دیکھا ہوا۔ مولا فرماتے ہیں تمہارے اور ہمارے درمیان فاصلے نہیں، صرف گمان ہے جو تمہاری طرف سے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میرے شیعہ اور مجھ تک پہنچنے کے لیے جو سب سے پہلا ایک وسوسہ ابلیس میرے ماننے والے کے دل میں ڈالتا ہے وہ یہ ہے، کہاں وہ کہاں ہم۔ معصوم فرماتے ہیں یہ پہلا خیال ہے جو ابلیس اس کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ مولانا نے پھر اسی خیال کا جواب دیا، مولانا نے فرمایا اگر تمہارا یہی معیار ہے کہ کہاں ہم کہاں تم ہم سے مل نہیں سکتے، اگر یہی منزلت ہوتی کہ تم ہم سے ملنے کی وجہ تمہارا اور ہمارے درمیان یہ ہوتا تو کبھی بھی ہم اپنی محبت تمہارے دلوں میں نہ ڈالتے۔ ایک شیعہ نے مولا سے توقیع میں پوچھا، اس نے کہا مولا میں ملنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ہم ملتے ہیں، تم پہچانتے نہیں ہو۔ اسے مولا کم ملتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اکثر تم روتے روتے خاموش ہو جاتے ہو، تمہیں خبر ہے تمہیں وہ تسلی دینے والے ہم ہوتے ہیں، تمہیں وہ دلاسا دینے والے ہم ہوتے ہیں۔ امام سے ملنے کا رابطہ ہموار کیجئے، امام تک جانے کا تعلق دیکھیے۔ کسی باپ کا بیٹا گھر نہ آئے تو اسے نیند نہیں آتی، اور ہمیں خبر ہے کہ ہمارا امام زمانے میں موجود ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو امام کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے؟ اب ایک لمحے کے لیے یہ گفتگو سنجیدہ پہلو میں آئے گی، لیکن مجھے آپ سے 4 دن سے داد بھی لے چکا ہوں، دعا بھی لے چکا ہوں۔ یہ پیغام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے گھر کی مجلس میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ کہیں ہمارا یہ امام کو بلانا کہیں یہ کوفے والا خط تو نہیں؟ خطوط تو کوفیوں نے بھی لکھے تھے امام کو بلانے کے لیے۔ ہمیں امام سے صرف امام کا انتظار نہیں کرنا، امام کے رستے کو ہموار بھی کرنا۔ توجہ آپ صاحبان فرمائیں گے سرکار۔ ہمیں امام کا صرف انتظار نہیں، رستہ بھی ہموار کرنا ہے، امام سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ امام نے تو اپنا ایڈریس بتا دیا کہ میں کب اور کہاں ہوتا ہوں۔ اب اس سے زیادہ امام کو کون شیعہ ہے جو کہے کہ مجھے اب ڈھونڈنے میں مشکل ہے؟ امام نے فرمایا ہفتہ والا دن مجھے ڈھونڈنا ہو تو مسجد کوفہ میں آنا، اتوار کو میں مسجد سہلہ میں ہوتا ہوں، سوموار کو میں بقیہ کی قبروں پہ ہوتا ہوں، پھر میں مسجد جمکران میں ہوتا ہوں، شب جمعہ میں کربلا میں ہوتا ہوں، جمعہ میں امیر المومنین کے حرم میں ہوتا ہوں۔ مولا فرماتے طواف کعبہ کرتے ہوئے کعبے پہ سیدھی بارش ہو رہی ہو اور مزاب رحمت سے پانی نیچے آ رہا ہو تو سمجھ لینا تمہارا امام طواف میں ہے۔ اب اس سے زیادہ آسان نشانیاں کون بتائے گا؟ امام خود بتا گئے کہ میں اس وقت میں یہاں ہوتا۔ پھر امام نے اگلی نشانی بتائی، امام نے کہا چل تو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، تجھے مجھ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، تو ہمیں بلا۔ اتنا امام کی موجودگی کا یقین رکھو کہ امام فرماتے ہیں کہ دسترخوان میں ایک فرد کی جگہ خالی چھوڑو۔ تمہارے گھر میں بچے پوچھیں گے جگہ کس کے لیے تو کہہ دینا ہمارا امام موجود ہے۔ عرب کی ایک مستور برقع پہن کے سوتی تھی، مستورات نے کہا کیوں برقع پہن کے سوتی ہے؟ اس نے کہا امام کا ظہور ہو گیا، برقع ڈھونڈوں گی یا امام کے لشکر میں جاؤں گی؟ ملاقات با امام زمانہ حسن ابتہی، 2 جلدوں میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو امام سے ملاقات کر چکے ہیں؟ ایک عراق کا رہنے والا شیعہ ہر روز گھوڑا لے کے چوک میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا، لوگ پوچھتے کیوں کھڑا ہے یہاں پہ؟ اس کا امام کا انتظار کر رہا۔ لوگوں نے اسے پاگل تصور کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن کسی نے مذاق میں کہا تو یہاں کھڑا ہے، امام تو وہاں آ چکے ہیں۔ اس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا، دوڑا اور پھر کبھی بھی واپس نہ آیا۔ یقیناً وہ امام کے لشکر میں شامل ہوئے۔ امام تو ہمارے اتنا قریب۔ ایک شخص نے ایک عارف سے آ کے شاگرد نے کہا کہ میں
مولا سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں کروں اور امام سے ملاقات ہو۔ موضوع پسند ہے سرکار؟ یا علی مشکلوں مجھے کوئی عمل بتائیے میں مولا سے مل سکوں۔ انہوں نے کہا عمل یہ ہے کہ رات کو تیز نمک والا کھانا کھا کے سونا۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا بس تیز نمک والا کھانا کھا کے سو گیا، صبح آیا میں سو گیا تھا دی رات لیکن زیارت نہیں ہوئی۔ اس نے کہا خواب میں کیا دیکھتا رہا؟ اس نے کہا پانی، اس لیے کہ میرے دل میں پانی کی طلب تھی۔ اس نے کہا جتنی طلب تیرے دل میں پانی کی تھی اتنی امام کی کر ملاقات ہو جائے گی۔ شدت پیدا کر امام سے ملنے کی، خواہش پیدا کر امام سے۔ ایک شخص کو خبر ہوئی کہ کربلا میں مولا امام حسین کے حرم میں جو 40 روز زیارت عاشورہ پڑھے امام اس سے مل لیتے، اور یہ آج بھی ہے، منقول ہے روایات میں کہ حرم امام حسین میں زیارت عاشورہ کا 40 روز کا عمل کیا جائے تو امام مل لیتے۔ وہ 40 روز زیارت عاشورہ کا عمل کرنے کے لیے چلا گیا، جیسے جیسے دن گزرتے گئے ذہن میں اعتماد ختم ہوتا رہا کہ نہیں ملاقات نہیں ہو سکتی، میں اس قابل نہیں ہوں، میں گنہگار ہوں، وہ مجھ سے نہیں ملیں گے۔ بس یہ اعتماد کم ہوتا گیا، دن قریب آنے شروع ہو گئے، ذہن میں آیا گھر واپس چلا جاؤں، بچے اکیلے ہوں گے، کاروبار تباہ ہو رہا ہوگا۔ گھوڑے پہ بیٹھا اور حدود حرم سے نکلا۔ جب وہ کربلا سے نکل رہا تو گھوڑا سوار اس کے ساتھ چلا۔ گھوڑا سوار کی آواز آئی کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا کوفہ۔ کس رستے سے جائے گا، خشکی کے یا فرات کے؟ کہنے لگا خشکی کے رستے۔ گھوڑا سوار کی آواز ہے پھر کوفہ میں ایک میرا کام کرے گا، ایک امانت ہے، وہ کوفہ میں ایک شخص کو دے دینا۔ کہنے لگا کیا امانت ہے؟ اس نے کہا کوفہ میں ایک ریان نامی شخص رہتا ہے، اسے یہ 40 دینار دے دینا۔ جب تو اس کے دروازے پہ جائے گا، دستک دے گا، صبح کا وقت ہوگا، وہ دروازہ کھولے گا، اس کے بازوؤں پہ خون کے چھینٹے ہوں گے، پریشان نہ ہونا، وہ قصاب ہے، صبح صبح جانور ذبح کرتا ہے۔ ذہن میں پھر نہ آیا کہ جو پہنچنے سے پہلے وجہ بتا رہا ہے۔ اور یہ مولا سے ملاقات کا عارفین کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے جب مولا سے ملاقات ہوتی ہے، سب سے پہلے دماغ کی سوچیں وہیں پہ رک جاتی۔ یہ حجت سے ملاقات کی سب سے بڑی نشانی ہے، دماغ وہیں پہ رک جاتا ہے۔ جب ملاقات ختم ہوتی ہے تو پھر وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے معراج کی رات ہر چیز وہیں کی وہیں رک گئی تھی۔ اب جب گھوڑا سوار واپس پلٹا تو اس نے آواز دے کے کہا، اس نے کہا اگر وہ پوچھے یہ کس نے دیے ہیں تو اپنا نام تو بتائیے۔ گھوڑا سوار کی آواز ہے کہہ دینا بقیہ نے دیے۔ میرے مالک کا لقب ہے بقیت اللہ۔ چلا گیا، جا کے کوفہ میں صبح پہنچا، اسی قصاب کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے وہی شخص نکلا، بازوؤں پہ خون کے چھینٹے۔ دیکھیں گے مجھے خبر ہے تو صبح صبح جانور ذبح کر رہا ہے۔ کہاں سے آیا؟ کہنے لگا کربلا سے آیا ہوں۔ تو میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے؟ میرے پاس تیری ایک امانت ہے، یہ 40 دینار کسی نے کربلا سے دیے، اسے کہا ریان کو دے دینا۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رکھا، رک یہیں پہ۔ اندر گیا، لباس تبدیل کیا، وضو کر کے باہر آیا۔ کہنے لگا زحمت ہوئی تجھے میرے دروازے پہ، میں معذرت چاہتا ہوں، تجھے اپنے دروازے پہ روک کے رکھا، میں لباس تبدیل کر چکا ہوں، وضو کر چکا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے سے اتر، مجھے وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تو نے مولا کو دیکھا ہے، مجھے وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تو نے مولا کو ہاتھوں کو ہاتھ لگائے۔ یہ پریشان ہو گیا تھا کون سے مولا؟ اس نے کہا یہ کیا تمہیں صاحب العمر نے نہیں دیے؟ کہنے لگا کون سے صاحب العصر؟ کیا وہ امام زمان تھے؟ اس نے کہا تو وہاں مل کے آیا، تجھے پتہ ہی نہیں؟ مجھے جو جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے میں انہی کو بلاتا ہوں۔ میں نے تو ابھی رات کو کہا تھا مولا 40 دینار کا قرضہ ہے، مجھے واپس دینا ہے، صبح سے پہلے اس نے واپس بھیج دیا۔ مولا فرماتے اتنا مجھ پہ یقین کرو، جب تمہارا یقین اتنا بڑھ جائے گا پھر تم اپنی مشکل کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ اب یہ محبت کا معیار ہے۔ امام فرماتے میرے شیعوں مجھ سے رات کو سرگوشیاں کیا کرو، سرگوشی کیا تکیے کے سر رکھ کے اپنے دکھ مجھے سنایا کرو۔ امام فرماتے تو تکیے پہ سر رکھ کے مجھے اپنے دکھ سنا کے سو جا، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تیرے دکھ نہ ٹالوں، مجھے بطول کا لال نہ کہنا۔ تو مجھ پہ اعتماد تو کرو، تو مجھ پہ یقین تو کرو، تو مجھ تک پہنچنے کا رستہ تو تلاش کرو۔ امام فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جو میرا ظہور ہر روز مانگے، وہ ساری زندگی اس کی حالت ایسی رہے جیسے اس کی کوئی چیز گم ہو چکی ہے،
اور وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے، شیعہ بھی اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ میرے وقت کا امام کہیں نہ کہیں خون رو رہا ہے، پھر اس کے دل میں یہ طلب ہونی چاہیے کہ میں امام تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچوں۔ ملاقات امام سے ہے، قبلہ تشریف فرمائے، ملاقات ممکن بھی ہے، ہاں امام ملتے ہیں ہر کسی سے اس کی معرفت کے مطابق، اس کے عرفان کے مطابق، آئیں گے ضرور، برا ہو صحیح آئیں گے ضرور۔ چلے میں تحفہ دوں، آج کی آخری مجلس میں ہدیہ دوں، مولا فرماتے جس دن تم چاہو کہ تم مرنا نہیں چاہتے، جس دن تمہارا جی زندہ رہنے کے لیے ہو کہ آج میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، عمل یہ ہے، مولا فرماتے اس روز آنکھ کھلے تو اٹھتے ہی، بلکہ یہ روز کا معمول بناؤ، آنکھ کھلتے ہی السلام علیکہ یا صاحب العصر و زمان، اے میرے وقت کے امام تجھ میں میرا سلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ سائل نے کہا مولا کریں گے سلام تو موت کیسے نہیں آئے گی؟ امام نے فرمایا سلام سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، تم سلام کرو گے وہ جہاں بھی ہے واپسی میں جواب دے گا علیکہ السلام، جب وہ کہہ دے سلامتی ہو تو پھر موت کیسے آ سکتی؟ اب امام تک پہنچنے کا رستہ کس نے تعین کرنا ہے؟ جب حجت موجود ہو تو پھر ہمیں غیر کے دروازے پہ جھکنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ سرکار صادق بادشاہ کا دور تھا، اللہم صلی علی محمد وآلہ، ایک شخص نے غصے میں اپنی عورت کو طلاق دے دی، شہر کے علماء سے حل پوچھا، انہوں نے حل بتایا، تسلیم نہ کرنے کے لیے ذہن تیار تھا، اپنے شہر سے نکل گیا اور مدینے پہنچ گیا۔ جب مدینے پہنچا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ یہاں پہ رسول کا کون سا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا رسول کا ایک بیٹا ہے، نام ان کا جعفر، لقب ان کا صادق ہے۔ انہوں نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے میں نے اس مسئلے کا حل پوچھنا ہے۔ اب حجت تک پہنچنے کا رستہ بتانے لگا کہ کیا توکل کیا چاہیے، اعتماد کیا چاہیے۔ اس نے کہا میں امام سے ملنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے کہا کیا تو آسان سمجھتا ہے امام سے ملنا؟ حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے، امام سے ملاقات کا تصور بھی نہیں، امام کو گھر میں نظر بند کیا ہوا ہے، گلی میں مخبروں نے گھر لیے ہوئے ہیں، فوجیوں کے پہرے ہیں، سپاہیوں کا ہجوم ہے، تو امام تک نہیں پہنچ سکتا، یہیں سے واپس چلا جا۔ اور اگر کوئی دینی مسئلے کے بارے میں جواب لینا ہے تو یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، جب وارث دین موجود ہے تو پھر میں کیوں کسی کے پاس جاؤں؟ انہوں نے کہا پھر تو ان سے تو نہیں مل سکتا، ان سے تو ملنے پہ پابندی ہے۔ میں واقعہ پڑھتا جاؤں گا اور آپ نے آج کے دور میں اسے دیکھتے چلے جانا یہ کہاں کہاں نشانیاں دے رہا۔ اس نے کہا جب امام موجود ہے تو میں کیوں پوچھوں، میں امام تک پہنچوں گا۔ انہوں نے کہا پھر تو امام سے تو نہیں مل سکتا کیونکہ ان سے ملنے پہ پابندی ہے۔ اس نے کہا پابندی بتا رہی ہے کہ یہ سچا ہے، اس لیے کہ جھوٹ پہ کبھی پابندی نہیں ہوتی، پابندی ہمیشہ حق پہ ہوتی، لہذا میں امام تک پہنچوں گا، ہر صورت پہنچوں گا۔ اب یہ جب بھی اس گلی میں داخل ہو، فوجی روکیں، سپاہی روکیں، خوف میں آ جائے، ڈر جائے، واپس آ جائے۔ ایک کتاب میں روایت ہے 1 ماہ، ایک میں روایت ہے 3 ماہ تک مدینے کے باہر رہا، ایک سوال کے جواب کے لیے امام کے شہر میں موجود رہا، مسلسل مدینے میں پھرتا رہا، صرف ایک ہی مقصد، امام سے ملاقات ہو جائے، امام سے ملاقات ہو جائے، امام سے ملاقات، اور امام موجود ہیں اور ملاقات نہیں ہو رہی۔ اب تھک گیا، مدینے کے باہر بیٹھا تھا اور یوں شہر کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنے روح کے اندر سے باتیں کر رہا تھا کہ میری کون سی غلطی ہے، موجود بھی ہیں آپ، اور مجھے یہ بھی خبر ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ میں آیا ہوں، آپ جانتے بھی ہیں کہ میں آپ کے شہر میں ہوں، پھر آپ مل کیوں نہیں رہے؟ ابھی یہ باتیں کر رہا تھا، یہ قریب سے سبزی فروش گزرا، اس نے سبزی فروش کو روکا، کہاں جا رہا ہے تو؟ اس نے کہا مدینہ آبادی میں۔ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا سبزی بیچتا ہوں۔ کبھی محلہ بنی ہاشم میں بھی گیا ہے؟ اس نے کہا روزانہ جاتا ہوں۔ تجھے کوئی نہیں روکتا؟ اس نے کہا مجھے کس نے روکنا ہے، میں سبزی فروش ہوں، میں تو اپنے کاروبار کی غرض سے آتا ہوں۔ وہ جو فوجی اور سپاہی کھڑے وہ تجھے کچھ نہیں کہتے؟ اس نے کہا انہیں خبر ہے کہ میرا امام سے کوئی سروکار نہیں۔ اس نے کہا رک، یہیں پہ رک، سبزی بیچے گا؟
میں لباس بھی خریدنا چاہتا ہوں، اپنا لباس اسے دیا، اس کا لباس خود پہنا، سبزی کا ٹوکرا سر پہ رکھا، سبزی فروش بن کے مدینے کی طرف چلا۔ کتنا اچھا تھا مولا کا محب، مولا کی محبت میں سبزی فروش بن گیا، ضمیر فروش نہیں بنا۔ جھکا نہیں کسی کی، سبزی فروش بن کے مدینے میں داخل ہوا۔ مدینہ گلیوں سے گزرتا 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 محلہ بنی ہاشم کے قریب پہنچ گیا۔ اب سائل اپنی منزل کے قریب جا رہا ہے، پیاسا چشمے کی طرف بڑھ رہا ہے، شدت طلب تیز ہو چکی ہے، دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں رہ رہی۔ جس محلے کو حسرت سے دیکھتا تھا اب اس گلی میں داخل ہونے لگا ہے۔ جو ہی داخل ہوا فوجیوں نے رستہ روکا، ایک ہی آواز ہے، یہ تو وہی سبزی فروش ہے جو روز آتا ہے۔ رستہ کھل گیا، گلی میں داخل ہو گیا۔ اب دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی، اپنے ہی پاؤں خود سے ہی اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ مدت سے جس کی تلاش میں تھا وہ منزل اب آنکھوں کے سامنے تھی۔ امام کے گھر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، یا پھر آگے سپاہیوں نے روکا، پھر رستہ ملا، پھر آگے چلا گیا۔ جو ہی امام کی حویلی کے سامنے سے گزرنے لگا اب بے ساختہ آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور دل کی دھڑکن سے ایک آواز، لب نہیں ہلے، متحرک نہیں ہوئے لب، دل کے دھڑکنوں سے وہ زبان جو دل کی ہے، جو لہجہ دل کا ہے، جو نیتوں کی زبان ہے، وہ بولی، اور دل سے بول کے کہنے لگا یہاں تک تو میں آ گیا، اب تو بھی تو کرم کر دینا، اب یہاں سے آگے تو بھی تو بلا لے۔ ابھی امام کی حویلی کے بالکل دروازے سے گزر رہا تھا اور حسرت سے اس در کو دیکھ رہا تھا۔ ذہن میں خیال تھا اسی کے اندر بیٹھا ہے وہ میرا مولا، یہی بیٹھا وہ میرا وارث، جس کو ملنے کے لیے، جس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اب جو ہی قدم آگے بڑھنے لگا یا امام کی حویلی کا دروازہ کھلا، باہر آ کے امام کے نوکر نے آواز دی، سبزی فروش دے کے لینی۔ نوکر کی آواز آئی، سبزی فروش اندر آ، آج مولا نے سبزی دے کے لینی۔ خوش ہوا، جلدی سے مرا، سپاہی آگے آگے کھڑے، کدھر؟ اسے کہا یہ غلام کہہ رہا ہے اس کے آقا نے بتا۔ اسے کہا تجھے خبر ہے اندر کون ہے؟ نہیں، اندر تو شیعوں کے امام ہیں، حکومت نے پابندی لگائی ہے کوئی ان سے ملاقات نہیں کرے گا۔ اسے کہا میں ملاقات کے لیے نہیں، میں تو کاروبار کی غرض سے۔ سپاہیوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ دو سپاہی پھر ساتھ چلے، دل کی دھڑکن پھر قابو سے چلی گئی۔ مدت کے بعد وہ منزل آئی، لیکن اب کیا ہوگا؟ امام کے صحن میں جا کے بیٹھ گیا، اب نظریں ہیں دروازے کی طرف۔ کتنا خوش نصیب تھا، وارث کے صحن میں بیٹھا تھا، نظریں اس پردے پہ تھی جس کے پردے کے پیچھے وہ حسن انبیاء کا وارث بیٹھا ہوا تھا۔ یوں دروازے کی طرف حسرت سے دیکھ رہا تھا اور اپنے دل میں کہہ رہا تھا چل کچھ پوچھ نہیں سکتا سپاہیوں کی وجہ سے، دیکھ تو لوں گا، زیارت تو ہو جائے گی، آج یہ تو دیکھوں گا کہ محمد کیسے تھے، آج یہ تو پتہ چل جائے گا کہ علی کیسے تھے، حسن حسن کیسا تھا، کریمی حسین کیسی تھی۔ دروازے کی طرف حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، یا پردہ اٹھا، امام کا پہلا قدم صحن میں آیا، سر پہ رسول والا امامہ، جسم پہ امیر المومنین کی عبا، ماتھے پہ سجدے کا نشان، حسن یوسف کو شرماتے ہوئے امام کے قدم بڑھے۔ امام اس سبزی کے ٹوکرے کے قریب بیٹھے، یہ امام کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا۔ یہ امام کے چہرے پہ اتنا متوجہ تھا کہ نظریں امام کے چہرے سے ہٹ نہ رہی تھیں۔ امام اس کے قریب بیٹھے، ٹوکری سے کپڑے کو ہٹایا، امام نے سبزی چننی شروع کر لی، امام کی نظریں جھکی ہیں۔ اس کے ذہن میں آیا کہ میں تو سوال پوچھنے آیا، یہ تو واقعتاً سبزی لے رہے ہیں۔ اس نے اپنا چہرہ رخ امامت کے قریب کیا کہ آہستگی سے امام سے سوال پوچھوں۔ جو ہی اس کا چہرہ امام کے قریب گیا، امام نے جھکی ہوئی نظروں سے کہا تیری طلاق نہیں ہوئی۔ اس نے کہا مولا میں نے سوال پوچھا تو نہیں، فرمایا ہم سوالات کے محتاج نہیں ہوتے۔ اب جو سر پہ سپاہی کھڑے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ سبزی کا سودا ہو رہا ہے، انہیں نہیں پتا کہ دین پہنچایا جا رہا ہے۔ اب کاش وقت ہوتا امام قرآن کی آیات بتاتے، احادیث دیتے۔
اس نے آہستگی سے کہا، اس نے کہا مولا واپس جاؤں گا، میرے شہر کے لوگ بڑے ظالم ہیں، وہ کہیں گے صرف اتنا پوچھ کے آ گیا کہ نہیں ہوئی، کوئی ایک دلیل تو مجھے دے دیں جو جا کے میں دے سکوں، جا کے جواب بتا سکوں۔ امام نے کہا انہیں جا کے بتا دینا تو نے طلاق غصے میں دی ہے، غصہ حرام ہوتا ہے اور حرام حالت میں حلال کام نہیں ہو سکتا۔ ہائے 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 ہائے، حرام حالت میں حلال کام نہیں ہو سکتا۔ اتنے مختصر وقت میں اتنی بہترین دلیل امام نے دلیل اس کے حوالے کی۔ اب وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا، چیخ مار کے اٹھا، سپاہیوں نے بازوؤں سے تھام کے کہنے لگا مولا اب مجھے کوئی زندگی سے محبت نہیں، اب مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، اب میرے جسم کا لہو تیرے قدموں میں بھی چلا جائے اس سے بڑا عزاز کوئی نہیں ہے کہ میرے جسم کا لہو تیری محبت میں تیرے قدموں میں آ گیا۔ یہ کہتے ہوئے سپاہی اسے گھسیٹ کے دروازے کی طرف لے کے جا رہے تھے اور یہ مسلسل امام کا چہرہ دیکھتا جا رہا تھا، اور روتے ہوئے اس نے دروازے پہ جا کے ایک ہی سوال کیا۔ اس نے کہا ایک سوال کا جواب اتنا دے دیجئے کہ 3 مہینے ہو گئے مجھے مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہوئے، روز سوچتا تھا کہ آج گھر چلا جاؤں، آج گھر چلا جاؤں، آج گھر چلا جاؤں، کون سی چیز ہے جو مجھے جانے نہیں دیتی تھی؟ امام اٹھ کے کھڑے، امام نے کہا ایک دن بھی تیری ماں نے تیری امانت میں خیانت کی ہوتی تو کبھی بھی میرے دروازے پہ آ ہی نہیں سکتا۔ تیرے حلالی ہونے کی دلیل ہے کہ تو حجت تک پہنچ۔ اب ہمارا امام تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اپنے توکل کو بلند کیجئے، اپنے اعتماد کو بحال کیجئے، یقین کی منزل پہ آئیے اور یہ یقین رکھیے کہ ہمارے وارث موجود ہیں، ہمارے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ یقین آ جائے گا نا کہ امام موجود بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، پھر گناہ کون کرے گا؟ جو بیٹا باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، جب اسے یہ ذہن میں ہو کہ میرا امام موجود ہے، پھر وہ غلطی کیسے کرے گا؟ لیکن ہم نے اپنے اندر سے وہ یقین ختم کر لیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ امام ہے بس آ جائیں گے، آ کے ہمارا بھی انتقام لیں گے، اپنا بھی انتقام لیں گے۔ نہیں، امام کو ایسے نوکر نہیں چاہیے، امام کو ایسے چاہیے جو آج بھی امام کے عشق میں ویسے کھڑے ہوں جیسے امام کے قیام پہ کھڑے ہونا ہے۔ ہم ظہور کے بالکل قریب ہیں، اور یہ جو آج چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ مسئلے نہیں ہیں، یہ امام کا چھان باریک ہو رہا ہے۔ جو سب سے آخر میں گریں گے وہ 72 جیسے ہوں۔ مولا نے فرمایا ہمارے ظہور کے، میرے آخری بیٹے کے ظہور کے وقت سب سے مشکل چیز ہمارے شیعوں کے لیے ہوگی اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا۔ مال چوری ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، اور عقیدہ چوری ہونے کا خطرہ اس لیے بھی زیادہ ہو جاتا ہے جب چوکیدار ہی چوروں سے مل جائیں۔ عقائد حقہ کا تحفظ کرنا، ہم حجت کے قریب جا رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جب میرے شیعوں کے روزانہ کے اعمال میرے سامنے آتے ہیں تو آپ یہ جملہ سمجھیے گا، اور اس کے بعد پھر گناہ کرتے ہوئے ایک بات ذہن میں، یہ میری روایت کو ضرور آنے دیجیے۔ امام فرماتے ہیں جب میرے شیعہ کا گناہ میرے سامنے آتا ہے تو امام فرماتے ہیں اس ایک گناہ کو دھونے کے لیے مجھے اپنے آنکھوں کے آنسو لہو والے استعمال کرنا۔ مولا اپنے آنسوؤں سے اس شیعہ کے اس گناہ کو دھوتے، دھو کے کہتے ہیں میرے اللہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، بے خبری میں گناہ کر گیا، اس لیے مولا نے فرمایا میرے شیعوں ہمارے لیے شہرت کا باعث بننا، میری آنکھ میں آنسو کا باعث نہ بننا۔ کوشش کی میں نے، پاکستان سے مالک کی حاضریاں بھی تھیں، فرصت بھی نکالی، آپ کے چہروں کی زیارت بھی ہو گئی، مجھ سے ممبر سے کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، میں ممبر پہ معذرت خواہ ہوں، زندہ رہوں، دوبارہ آ سکوں یا نہ آ سکوں۔ عقیدے کی حفاظت کرنا اور امام کے ظہور تک اپنے آپ کو ایسے تیار کر لینا۔ بہت رو چکا ہے پردے میں محمد کا بیٹا، صرف سجاد 40 سال لہو روئے اور یہ مسلسل رو رہا ہے، اور رو کے اتنا کہہ رہا دے مجھے اذن ظہور، میں زمانے سے جا کے پوچھوں میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔
ایک بازار میں کھڑی رہی, ایک دربار میں. آج مستورات میں ہے حسین کی اس بیٹی کا جنازہ جو مدینے میں اکبر کے انتظار میں بیٹھی رہی. جناب فاطمہ تو صغرا, یہ شہزادی ماں کا نام ام اسحاق. کتاب کہتی ہے یہ ماں کی اکلوتی بیٹی. اکبر کی بہن کوئی نہیں تھی, صغرا کا بھائی کوئی نہیں تھا. بچپن میں دونوں میں محبت ایسے کہ نہ صغرا اکبر کے بغیر رہے نہ اکبر صغرا کے بغیر. بچپن میں تھی جناب صغرا جب ماں کی رحلت ہو گئی, ماں دنیا سے چلی گئی, یتیمہ ہو گئی. بچپن میں چند ماہ شہزادی کی عمر تھی. یا مولا حسین کے گھر میں جناب ام رباب نوکری کے لیے حاضر ہوئی. جب آئی ہیں تو بی بی رباب نے رو کے مولا حسین سے کہا مولا میں نے اس گھر کی نوکری کرنی ہے, مولا میں کنیز بن کے آئی ہوں. مولا حسین نے جہاں پہ جناب صغرا لیٹی تھی ہاتھوں میں اٹھا کے رباب کی گود میں لا کے صغرا کو رکھا. فرمایا رباب ماں بن کے اسے پالنا. جناب رباب نے حسین کی بیٹی کو اپنی بیٹیوں سے بڑھ کے پالنا شروع کر دیا. اور جب بی بی رباب کے ہاں جناب سکینہ آئی ہیں گود میں, تو کتابیں کہتی ہیں اب ایک گود میں 2 شہزادیاں پل رہی تھیں, جناب سکینہ بھی جناب صغرا بھی. ایک دن مولا حسین مسجد سے باہر آئے تو بی بی سکینہ جناب رباب کی گود میں بیٹھی ہیں اور بی بی صغرا جو ہیں وہ دروازے میں بیٹھی ہوئی تھی. مولا حسین آئے تو جناب صغرا بچپن میں بابے کے ساتھ لپٹ کے روئی, رو کے کہتی ہیں بابا آج اجازت مانگنا چاہتی ہوں, آج کے بعد میں آپ کے سینے پہ سو جایا کروں. حسین نے کہا کیوں صغرا, تو ماں رباب کے پہلو میں نہیں سوتی؟ رو کہتی بابا میں یتیمہ ہوں, اب اس کی اپنی بیٹی سکینہ ہے, میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ماں کی محبت میں کوئی فرق آئے. کتابیں کہتی ہیں کہ حسین نے بیٹی کو سینے سے لگا کے وہاں جہاں رباب بیٹھی تھی رو کے کہنے کہ رباب کیا کہا ہے تو نے میری صغرا کو؟ آج میری صغرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تڑپ کے بی بی صغرا نے جناب سکینہ کو حسین کے ہاتھوں پہ رکھا, رو کے کہنے لگی مولا میں نے تو نوکری کی ہے, مولا آج کے بعد سکینہ آپ کے سینے میں سوئے گی, صغرا میرے پہلو میں سوئے. ماں بن کے بی بی رباب نے پالنا شروع کر دیا. 28 کا جب قافلہ تیار ہو رہا ہے, یہ شہزادی دروازے پہ بیٹھی ہے, جو بھی مستور محمل کی طرف جاتی ہے وہ آگے صغرا کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, اچھا صغرا اللہ کے حوالے, اچھا صغرا اللہ کے حوالے. سب سے آخر میں آئی اصغر کی ماں بی بی رباب, گود میں اصغر تھا, بی بی نے اپنے گھر کی چابی جناب صغرا کے ہاتھ پہ رکھی, چہرہ موڑا ہوا تھا. جناب صغرا نے ماں کی کلائی پہ ہاتھ رکھا, کوئی اور ملے نہ ملے تو مل کے جا, تو نے تو مجھے ماں بن کے پالا ہے. جناب رباب وہیں پہ بیٹھی اور بی بی صغرا کو سینے سے لگایا, رو کے کہتی میں نے بڑی منت کی ہے مولا حسین کی, لیکن مسلحت امامت ہے, صغرا وہ نہیں لے کے جانا چاہ رہے. رو کہتی اماں میں نے ضد بھی نہیں کی, حسین میرے بابا ہی نہیں, حسین میرے امام بھی ہیں, لیکن اماں ایک مہربانی کر دے, تھوڑی دیر کے لیے اصغر تو میرے ہاتھوں پہ دے. اصغر ہاتھوں پہ آیا, شہزادی نے بھائی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چومے. رو کے کہتے ہیں اصغر بھائی تو بہنوں کو چھوڑ کے نہیں جاتے, اصغر تو میرے پاس رہے, میں تجھے جوان کروں گی, تو جب جوان ہو کے میرے صحن میں چلے گا, تجھے چلتا دیکھ کے میں کبھی اکبر کو یاد کروں گی, کبھی قاسم کو یاد کروں گی. اصغر نے دونوں ہاتھوں سے بہن کی کلائیوں کو تھام لیا. بی بی رباب رو کہتی اصغر حسین بلا رہے ہیں. بی بی صغرا رو کے کہتی اماں ضد نہ کرنا, اصغر آئے تو لے جانا, نہ جائے تو نہ لے کے جانا. بی بی رباب نے 3 دفعہ صدا دی, اصغر نہ آئے. مولا حسین واپس آ کے رباب کیا ہوا, قافلہ تو تیار ہے. رو کے کہتی اصغر بہن کے ہاتھوں سے نہیں اٹھ رہا. حسین نے روتے ہوئے اصغر کے کان میں بات کی ہے. اصغر نے تڑپ کے بہن کی کلائیاں چھوڑی, حسین کے گلے میں باہیں ڈالی. صغرا رو کے کہتی بابا اکبر بھی تو لے جا, اصغر بھی تو لے جا, لیکن اتنا بتا میرے اصغر کو کہا کیا ہے. حسین رو کہتے میں نے صرف اتنا کہا اصغر رہنا تو رہے, حرمل کا تیر بھی حسین کھا لے گا. تیر کا نام آنا تھا. صغرا نے دروازے پہ سر کو مارا, رو کہتی ہے بابا میرا اصغر تیر کھائے گا.
اکبر آئے ودا کرنے. شہزادی نے جناب علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھ کے صحن میں آیا. بی بی نے ریت اکٹھی کر کے روکے گا, اکبر اپنا پاؤں ریت پہ لگا, تیرے قدموں کے نشانوں پہ منہ رکھ کے زندگی گزاروں. مدینے کا رہنے والا عبداللہ روایت کرتا, اس نے کہا 10 محرم کی رات عراق کی طرف سے ایسی خوفناک آندھی آئی. اس نے کہا 10 محرم کی رات مدینے کے لوگ اپنے گھروں میں سہم گئے کہ قیامت آ گئی ہے. آسمان سے خون کی سرخی آ رہی تھی, اتنی تیز بارش, اتنی تیز آندھی اور طوفان. اور یہ قدرت کا انتظام ہے, جب امام قتل ہوتا ہے تو کائنات میں تبدیلی آتی ہے. آسمان کے صحیفے پہ سرخی آ گئی, تیز آندھی, تیز طوفان. عبداللہ مدینے کا رہنے والا روایت کرتا, اتنا تیز طوفان تھا کہ دروازہ دروازے سے لگ رہا تھا. ایسا شور تھا کہ ہر کوئی اپنے گھر میں سہم کے بیٹھ گیا, ایسے لگتا تھا قیامت آ گئی ہے. عبداللہ کہتا اتنی تیز بارش تھی, مدینے کی گلیاں خالی تھی. عبداللہ کہتا میں نے جلدی سے مصلی بچھایا, میں نے 2 رکعت نماز استغفار پڑھی, میرے اللہ قیامت تو نہیں آنے والی. عبداللہ کہتا بھی میں مصلی پہ کھڑا تھا, میرے کانوں میں کسی بچی کے رونے کی آواز آئی. کوئی آواز دے کر بابا میں غریب ہو گئی, بابا میں غریب ہو گئی. عبداللہ کہتا میں نے جلدی سے مصلی چھوڑا, میں نے اپنی زوجہ سے کہا دروازہ کھول, کسی کی بچی گھر سے باہر آئی ہے اور طوفان کی وجہ سے اسے رستہ نہیں مل رہا, اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر بلا لے, جب طوفان تھم جائے گا اسے چھوڑ کے آئیں گے. عبداللہ کی زوجہ نے دروازہ کھولا, دیکھا ایک بچی ہے جو مدینے کی گلیوں میں کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے. عبداللہ کی زوجہ نے کہا بچی تو رستہ بھول گئی ہے تو ہمارے گھر آ جا. آواز آتی دروازہ بند کر, میں رستہ نہیں بھولی, میں حسین کی بیٹی سغرا ہوں, حسین کی بیٹی کا نام آنا تھا. عبداللہ کہتا مجھ سے مصلی چھوٹ گیا. میں نے آواز دے کر شہزادی اپنی حویلی سے باہر کیوں آئی, آپ تو کبھی حویلی سے باہر آئی نہیں. رو کہتی عبداللہ میں روز قبر محمد پہ جاتی تھی, میں منتوں کے چراغ جلاتی تھی, میرا اکبر واپس آئے, آج میں گئی قبر محمد پھٹ گئی. آواز آئی سغرا چراغ نہ جلا, جس کا رستہ دیکھ رہی ہے اس اکبر کو برسی لگ گئی, اکبر گھوڑے سے گر گیا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ, منت ہے میری, آج آخری مجلس ہے. میں نے اس لیے فضائل جلدی روکا, مجھے سے بی بی کی غربت کے 4 جملے پڑھنے دینا. جس نے سب کا انتظار کیا آج اس کا جنازہ پردے میں تیار ہے, اور جنازوں پہ وہی روتا ہے جس کا جنازے سے تعلق ہوتا ہے. جنازے پہ جو چیخے مار کے روئے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اس کا کوئی تعلق ہے. سادات و غیر سادات انتظار کرتی رہی, 7 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی, سر کے بال سفید ہو گئے. ادھر مولا سید الساجدین واپس مدینے آئے. بہار کی 4تھی جلد میں علامہ محمد السی نے شہزادی کا وہ نوحہ لکھا ہے. آپ نوحہ خان سے نوحہ سنتے, میں وہ نوحے کی 4 سطریں پڑھوں جو لکھی بھی زینب نے, پڑھی بھی زینب نے. اکثر لوگ ممبر سے کہہ دیتے کہ شہزادی نے آ کے پوچھا سجاد یہ کون سا شہر ہے. نہیں, عالمہ غیر معلمہ ہے, جانتی تھی مدینہ ہے. ہاں کتاب میں یہ جملہ بی بی نے روکے گا سجاد یہ مدینہ ہے, اماں مدینہ ہے. بی بی روکے گا دی آج میں نے پہلی بار باہر سے دیکھا ہے, میں مدینے کی بیرونی دیواروں سے واقف ہی نہیں تھی. 28 رجب کو گئی تھی تو غازی کے پہرے میں گئی تھی. سجاد مجھے صرف اتنا بتا میرے نانے کی قبر کہاں ہے. سجاد کی آواز ہے اماں وہ سامنے قبر ہے رسول کی. بی بی رو کے دی سجاد تو تھکا ہوا قافلہ لے کے بیٹھ, میں رسول کو جا کے اپنی فتح کی نوید سنا کے آتی ہوں. جس بندے نے بستر میں ماتم کرنا میں عالیہ کا نوحہ پڑھنے لگا ہوں. کتابیں لکھتی ہیں بی بی قبر رسول کی جانب چلی, میں امتی ہوں میں یہ نہیں پڑھ سکتا جیسے لکھا ہے کہ کیسے گئی, بس اتنا بتا دو جیسے شام کے بازار میں چلی تھی ویسے علی کی بیٹی قبر رسول کی جانب چلی. بی بی نے جا کے رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا,
काफी देर तक कब्र मोहम्मद को देख के रोती रही। रोने के बाद बीबी ने नोहे की पहली सतर पढ़ी। बीबी रो के दी, ना ना कब्र से बाहर निकल के पहचान मैं वही ज़ैनब हो। बीबी ने दूसरी सतर पढ़ी। बीबी रो के दी, ना ना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जन मारा गया। बीबी ने तीसरी सतर पढ़ी। बीबी रो के दी, ना ना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी करबला में सो गया। चौथी सतर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने गठड़ी खोली, गठड़ी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता कब्र मोहम्मद पे डाला। रो के दी, नाना एक बार कब्र से निकल, पहचान के बता, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी जुल्फे थामा करता था। कब्र मोहम्मद पे जलजला आ गया, आवाज आई, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा। रो के दी, नाना तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, मैं तेरी कब्र का चिराग बुझाऊंगी, मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं, तो फिर मुझे बताना उम्मत ने इतना तेरे बेटों को नहीं मारा जितना तेरी बेटियों को मारा। मेरा बादशाह हुसैन तेरी दुआएं कबूल करे, अल्लाह जो हजात दिल में वो कबूल फरमाए। रोते भी हो, दुआ भी मांगते हो। मेरा मालिक इब्ला रेहान साहब की जितनी हाजात हैं, शहजादी के उजड़ने का वास्ता कबूल फरमा। नाना 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 मैं किसको बताऊं, कब्र रसूल हिल गई। आवाज आई, ज़ैनब मुझे ना सुनाना, ज़ैनब मुझे ना सुनाना, अब इजाजत दो तो मैं पढ़ूं। ये मेरे बदे हाथ है, तुम्हें बीबी का वास्ता सुनना। बीबी रोती हुई माँ की कब्र पे गई, रो के कहती, अम्मा नाने ने दुख नहीं सुने, अम्मा हसन भी नहीं सुन रहा, अम्मा बेटियां माओ को ना बताएं तो किसे बताएं, अम्मा एक बार बेटी के दुख सुन ले। अम्मा मैं 28 से जब तेरी कब्र पे आई थी मैंने वादा किया था मेरा कुछ बचे ना बचे मैं तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। अम्मा एक बार कब्र से निकल, तेरा सज्जाद भी वापस आ गया, तेरा बाकर भी वापस आ गया। अम्मा ना मेरा औन आया ना मेरा मोहम्मद आया, अम्मा मेरी नस्ल करबला में रह गई, अम्मा मैं तेरी औलाद बचा के आ गई। कब्र ज़हरा से आवाज आई, ज़ैनब शुक्रिया। रोक के अम्मा तेरा सज्जाद बचाने की ज़ैनब को कीमत देनी पड़ी है। आवाज आई, कौन सी कीमत? अब कोई सैयद बैठा, मुझे माफ करना। फरमाया, अम्मा इधर हुसैन घोड़े से गिरा या 300 कातिल हाथों में नेजा लेके सज्जाद को कत्ल करने के लिए सज्जाद के खैमे में आ गया। अम्मा मैं सज्जाद के खैमे में गई, खैमों को आग लगी थी, मैंने सज्जाद को अपनी पुष्ट पे रखा, 300 कातिलों ने घेरा बांधा। अम्मा ये दाएं से नेजा मारते मैं अपना पहलू बदलती, अम्मा ये बाएं से आते मैं अपना पहलू बदलती। अम्मा सज्जाद बच गया, ज़ैनब जख्मी हो गई। हौसला हौसला, ज्यादा से ज्यादा 4 नहीं तो 5 मिनट। मेरा अल्लाह तेरा और मेरा शुमार रोने और रुलाने वालों में करे। दुख बीबी सुगरा का आखिरी पढ़ूं। बैठ गए सैयदुल साजिदीन बशीर इब्न जज़लम ने मदीने की गलियों में जाके ऐलान करवाया, मदीने वालों सरदार वापस आ गए। हुसैन की बेटी को जनाब उम्मे सलमा ने बताया, सुगरा मदीने की गलियों में मुनादी हो रही है, वारिस वापस आ गए। विदा है ना मोहम्मद की बेटियों का, मैं विदा भी पढ़ूं, सुगरा का दुख भी पढ़ूं। बीबी सुगरा ने मां ज़हरा वाला बुरका पहना, कनीजों का एक पूरा हल्का साथ, चादर ततहीर में लिपटी हुसैन की बेटी कनीजों के हल्के में कान साहब हवेली से बाहर निकली। उधर मौला सज्जाद और मौला बाकर उस रास्ते पे बैठे थे जो रास्ता मदीने में आ रहा था। जनाब बाकर ने बाबे का दामन लिया, बाबा वो देख। जनाब सज्जाद ने बीबी सुगरा को पर्दे में आते देखा। आवाज आई, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है,
میری ایک بہن کے سر پہ چادر سلامت۔ اب حوصلے کے ساتھ یہ روایت سننا۔ مولا سجاد رستے میں بیٹھے، کنیزوں کا حلقہ چند قدم پہ آیا تھا یہ قافلہ، یا ایک کنیز کی آواز ہے، بی بی رکیے، رستے میں کوئی مسافر بیٹھا ہے، اسے اٹھانے دیجئے۔ کنیز چلتی چلتی وہاں آئی جہاں سید الساجدین بیٹھے تھے۔ مولا کی کمر کے پیچھے کھڑی ہو کے کہتی من انت، کون ہے تو؟ مولا سجاد کی دھیمے لہجے میں آواز آئی انا غریب الوطن، میں ایک مسافر ہوں۔ اس نے کہا رستہ چھوڑ، ہمارے سردار کی بیٹی آ رہی ہے، کوئی ماتم کرے نہ کرے، جو سمجھ جاؤ وہ ضرور کرنا۔ مولا سجاد رو کے کہتے مدت کے بعد میں اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں، مجھے میرے پیروں کے زخم اٹھنے نہیں دیتے۔ اپنی آقا زادی سے کہے میں پردہ ہاتھوں کا بناتا ہوں، گزر جا، میرا تو نقصان ہی پردے کا ہوا ہے۔ سجاد رو کے کہتے میں ہاتھوں سے چہرہ چھپاؤں تو اسے گزار دے۔ کنیز دے کہتی کیسے گزاروں، تجھے نہیں پتا وہ عباس کی بھتیجی ہے۔ عباس کا نام آنا، سجاد کے زخمی ہاتھ زمین پہ آئے، آواز آئی اٹھ باکر، اب اس نے جس کا نام لے لیا اب مجھ پہ احتراماً کھڑے ہونا واجب ہو گیا۔ ادھر کنیز کھڑی تھی، یا بی بی سغرا کی آواز آئی بیٹھا رہنے دے، اس کا لہجہ میرے سجاد سے ملتا ہے۔ یہ بولا مجھے میرا سجاد یاد آ گیا، اب کوئی ماتمی ہو جملہ معاف کرے۔ ادھر سے حسین کی بیٹی سجاد کی پشت کے قریب سے چلی، 7ویں قدم پہ گئی تھی بی بی سغرا، یا بی بی کی آواز آئی مجھے میرے سجاد کی خوشبو آ رہی ہے۔ جناب باکر کی آواز آئی بابا مجھے اجازت دے، میں پھپھی کو جا کے بتاؤں جس سے پردہ کر کے آ گئی وہ مسافر نہیں تیرا سجاد ہے۔ ادھر جناب باکر چلے، جناب سغرا کے برقعے میں ہاتھ ڈالا، بی بی نے تڑپ کے دیکھا، دیکھ کر بچے کسی چیز کی ضرورت ہو تھوڑی دیر بعد میرے دروازے پہ آ جانا، ابھی تو میں اپنے وارثوں کو واپس لینے آئی ہوں۔ جناب باکر کی آواز آئی پھپھی پہچان، رو کے گل کی مجھے پھپھی کہنے والا تو کوئی سجاد کا باکر ہے؟ آواز آئی میں باکر ہوں۔ روک دی اگر تو باکر ہے بتا بابا کہاں ہے؟ فرمایا جس سے پردہ کر کے آ گئی وہی تو تیرا سجاد ہے۔ کتابیں کہہ دی جناب سغرا واپس آئی، مولا سجاد کے گلے میں باہیں ڈالی، روک دی میں نہیں پوچھتی اکبر آئے یا نہیں آئے، حسین آئے یا نہیں آئے، مجھے صرف اتنا بتائیے جوان بھیجا تھا کمر کیوں جھک گئی، سر کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ سجاد کی آواز آئی سغرا مجھے شام کی گلیاں کھا گئی، مجھے بدماشوں کے مجمع جب شام کے شہر میں کمینے کہہ رہے تھے ان میں زینب کون ہے، سجاد کے سر کے بال ماتم حسین۔